فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایک وقت تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بنی اسرائیل تھے، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو ان کے اوپر اللہ نے احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت تمام لوگوں پر فضیلت دے دی کہ جتنی قومیں تھیں، سب سے عظیم قوم اس وقت یہ یہودی تھے۔ فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتے ہیں اسرائیل والو وہ وقت یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا۔ بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے پہلا احسان اللہ فرماتے ہیں فضلتکم علی العالمین، جتنی بھی مخلوق تھی اس وقت سب سے زیادہ عظمت تمہیں حاصل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دلائی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ فرماتے وہ وقت بھی یاد کرو، وہ احسان بھی یاد کرو، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی، بہت خطرناک اور دردناک تمہیں عذاب تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بنی اسرائیل کے چن چن کے بچے قتل کرتے، ذبح کرتے، اور اپنی جسمانی تسکین کے لیے ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے، غلام بنا لیتے۔ اللہ فرماتے میں نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں ان سے بچایا، نجات دلائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو مظلوم کو صحیح معنوں میں سکون تب آتا ہے جب وہ ظالم کو اپنی آنکھوں سے تباہ و برباد ہوتا دیکھتا ہے، کہتے ہیں ہن سکون آ گیا۔ کسی نے کسی کا مال ہتھیایا ہو، جائیداد ہتھیائی ہو، اور اس کے بل بوتے پر عیش کرتا رہا ہو، جب وہ بندہ ایک دم نیچے گرتا ہے، کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہن سانو سکون آیا ہے، انہاں بالکل ٹھیک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرعونیوں کو ویسے بھی مار سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرقنا بکم البحر، سمندر پھاڑ دیا، نکلے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا کہ ان کو سکون مل گیا کہ اب یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، کہہ سکتے۔ ساری زندگی ظلم برداشت کیے، آنکھوں کے سامنے دشمن کو ڈوبتے دیکھا، چیخے مارتے دیکھا، چلاتے دیکھا، ان کے دل کو سکون آ گیا۔ اللہ نے پھر ایک اور احسان کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، 40 دن وہاں ٹھہرے، ملاقات کا وقت 30 دن تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پہ کہ اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، دن اللہ نے 10 اور کر دیا۔ اب کنٹرولر نہیں تھے، قوم کے لیڈر نہیں تھے، تو بہک گئے، انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ڈانٹ ڈپٹ کی، سردنش کی، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ وہ معافی ہوئی ویسے بڑی خطرناک تھی، 70,000 بندہ ایک دن میں قتل ہوا تھا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لی، آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ نے اندھیرا کر دیا۔ پہلی قوموں کی شرک کی معافی نہیں ہوتی تھی، شرک کی معافی ان کا قتل ہی ہوتا تھا۔ اس قوم کی شرک کی معافی ہے کہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے شرک معاف ہو جاتا ہے۔ ان کو سزا یہ تھی کہ اگر شرک کرتے ہیں تو شرک کرنے والوں کو قتل کر دو، حکومت قتل کر دے، ہاں اللہ معاف کر دے، آگے چل کے اس کی مرضی۔ تو ادھر پوری برادری آدھی ادھر کھڑی آدھی ادھر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اندھیرا نازل کر دیا، کسی کو نظر ہی کچھ نہ آیا، ماں باپ بہن بھائی بیٹے سب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ اللہ نے پھر معاف کر دیا، 70,000 بندہ بتاتے ہیں قتل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید احسان کیا۔ یہ ایک وادی کے اندر تھے، کھانے پینے کا سسٹم اچھا نہیں تھا، میسر نہیں تھا۔ انزلنا علیکم المن والسلویٰ وظللنا علیکم الغمام، دھوپ لگتی تھی، اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا کہ ان کو دھوپ نہ لگے، سکون میں رہے۔ کھانے کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، انزلنا علیکم المن والسلویٰ، من اور سلوہ، من میٹھا تھا، کہتے سلوہ نمکین تھا، کہ 2 ڈشیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی اسپیشل آسمان سے۔ پھر ان کو پانی کی پیاس لگی، اتنے نکمے اور نیلے، اتنے سست ہو گئے، نکمے ہو گئے، اور پانی پینے کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بعض ہڈ حرام ایسے ہوتے ہیں نا، اور گھنٹہ لمے پے رہن گے، جدو ویکھنے کوئی فریج جل گیا، یار ایک گلاس پانی دا مینوں بھی دئی، وہاں چارپائی توڑتے رہیں گے، چارپائی پہ بیٹھے رہیں گے، کرسی پہ بیٹھے رہیں گے، دکان پہ کوئی بندے کا یار گل سنی، یا مینوں پانی دا گلاس ذرا اندروں پلائی۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تو شکر کرتے اللہ کا، پانی چاہیے۔ 12 قبیلے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا نا، ان مہربانیوں کا صلہ یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوتے، لیکن احسان بھی وہی یاد رکھتا ہے جو شریف آدمی ہوتا ہے۔ لچے نہیں احسان یاد رکھتے، بے شرم نہیں احسان یاد رکھتے، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان کا دماغ کتنا خراب ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے تم میرا شکر ادا کرتے، میری مہربانیاں یاد کر کے عبادت اور کرتے۔ قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ فرماتے ہیں مہربانیاں کی، احسانات کیے کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تم بدمعاش بن گئے، تمہارے دل ہی سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھروں جیسے سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، اللہ فرماتے پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ یعنی مہربانیوں کا نتیجہ پہلا کیا نکلا، اپنے آپ کو مام خام خواہ سمجھنا شروع ہو گئے، ٹھیکیدار سمجھنا شروع ہو گئے۔ جیسے آج امت مسلمہ اپنے آپ کو پوری دنیا کی ٹھیکیدار سمجھتی ہے نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، اس طرح کے اشعار نے اس امت کا دماغ خراب کیا ہے کہ مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، اور تم مسلمان ہو، شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ ان کا بھی اسی طرح دماغ خراب ہوا، کیا کہنا شروع کر دیا، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر جب ان کو ڈرایا دمکایا جاتا، اوے اس طرح کی باتیں نہ کرو، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، تم اللہ کے پیارے نہیں ہو، تو کہنا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ آگے سے کہتے کوئی بات نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہاں اسی جہنم چ جاواں گے پر اسی وہابیاں بعد چ نکل آواں گے۔ یہ وہابیاں دا بیڑا غرق بھی ہویا ہے نا جی، سب سے زیادہ فراڈیے، سود خور فراڈی آپ کو اہل حدیث ملیں گے۔ کس لیے سب سے زیادہ بے دینی ان کے اندر، بے نمازی یہ ہوں گے۔ کس لیے ہوں گے؟ ان کو دماغ میں یہ بیٹھ گیا فطور، ہم اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، توحید ہمارے پاس ہے، اسی جنت جو جانا ہی نہیں، ہاں جاواں گے اسی کڑا پکے پکے جانا، بعد چ باہر آ جائیں گے، سارے کو توحید ہے کہ ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہاں ٹھیک ہے جہنم جائیں گے، لیکن جہنم ہمارے باپ کی جاگیر ہے، چند دن کے لیے رہیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔
ان کے اندر کیا سستیاں اور کمزوریاں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم ذکر کیے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ اب یہاں تک دماغ جس کا خراب ہو جائے نا، اس کو پھر نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا۔ مولوی سیدھی بات کرے نا، پھر شکایتیں آگے جا کے لگاتے اپنی طرف سے بنا کے انتظامیہ کو، اور ویسی انتظامیہ بے وقوف، نہ تفتیش کرتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، بس مولوی کو ذلیل کرنے کا بہانہ چاہیے، ذلیل کر دیا۔ جس کو نکال نہیں سکتے بیچارے کو، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، اس کے بغیر ملتا کوئی نہیں، اس کی جو ہے وہ چھترول کر دی باتوں سے، اور جس کو نکال سکتے ہیں اسے نکال دیا۔ چل مجھے چھٹی کرو، شاباش جاؤ، تو تاری شکایتاں بہت آ دیا نے۔ یہی دماغ ان کا خراب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا اتنا دماغ خراب ہو گیا، نبیوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ نبی ان کو آ کے بتاتے اور سمجھاتے کہ یہ کام نہ کرو، یہ حرکتیں نہ کرو، یہ نبیوں کو قتل کر دیتے، نبیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور اگلا حرکت ان کے اندر کیا آ گئی؟ انہوں نے نبیوں کے جانشینوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا کیا آگے؟ آپس میں قتل و غارت شروع کر دی، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا اسے قتل کر دیتے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اگلی جو ہے جرائم ان کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے، یہ جائیدادیں چھین لیتے، ایک دوسرے کے پیسوں پہ مل مارتے، اور پھر دیکھتے جہاں بس اپنا چلتا وہاں اپنا چلاتے، جہاں بس اپنا نہیں چلتا تھا وہاں پر جو بنی اسرائیل کے دشمن ہوتے تھے ان کو ساتھ ملا کے ان کو قتل کرتے۔ دشمنوں کو کہتے ہمارا تعاون کرو، ہم نے اسے مارنا ہے۔ پھر کیا کرتے؟ جس غریب اور مسکین کو دیکھتے اسے قید کر لیتے، کوئی بندہ جا رہا ہے اسے اغوا کر کے لے گئے، اغوا کرنے کے بعد اسے پیسے لینا شروع کر دیتے، اتنے پیسے دو گے تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور ایک اور بیماری ان کے اندر آئی، یہ صرف مطلب کی شریعت مانتے تھے، یہ ان کے دل کو اچھا لگتا، وہ مولوی صاحب بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، چاہے کچھ بھی نہ اسے آتا ہو، لیکن جس نے مطلب کا مسئلہ بتا دیا، علامہ صاحب تو یہ ہیں، خطیب صاحب تو یہ ہیں، ان کو دین کا صحیح پتہ ہے، اور جس نے مطلب کے خلاف بات کر دی، مطلب کا مسئلہ نہیں بتایا، شریعت صحیح بتا دی، اس کے خلاف ہو جاتے، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ پھر ان حرکتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے جو قوم یہ حرکتیں کرے گی اس کا انجام دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ذلیل ہوئے دنیا میں۔ یہ یہودیوں کی کچھ عادات تھیں، یہودیوں کی یہ خباثتیں تھیں، یہ شیطانیاں اور مکاریاں تھیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودی دنیا میں ذلیل ہوئے۔ یہ تقریباً کافی 2,500-3 ہزار سال تک نا دنیا میں چتر جوتیاں کھاتے رہے، جو آتا ان کو مارتا، جو آتا ان کو ذلیل کرتا، جو آتا ان کی توہین کرتا۔ اب یہ سر جوڑ کے بیٹھے آج سے 200-250 سال پہلے، قوم بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں، یہ آج سے 250 سال پہلے بیٹھے، 1700 کے 1800 کے قریب ان کے اندر ایک فکر آئی، ہمیں تو دنیا میں جوتیاں بہت پڑتی ہیں، ہم تو دنیا میں ذلیل ہی بڑے ہیں، ہمارا تو دنیا کے اوپر اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے پھر پروٹوکولز بیٹھ کے لکھے، ان کے حکماء، ان کے مدبرین، ان کے علماء، انہوں نے تورات کو پیچھے کر دیا۔ آج یہودیوں کے ہاں مقدس تورات نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں مقدس تلمود ہے۔ یہ تلمود وہ تھی جو 2500 سال پہلے ان کے پادریوں نے یہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے لکھی تھی، کیونکہ تورات تو ان کی جل گئی تھی، تورات کو تو بخت نصر نے جلا دیا تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق تورات اگر ہے اس وقت کہاں ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق تورات تو اس وقت تابوت سکینہ میں ہے، اور تابوت سکینہ کہاں پر ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے اندر ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی دیواریں کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کو کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی دیواروں کے جو ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنایا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے بنیادیں کھدوا کر اس تابوت سکینہ میں لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی،
موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کی چیزیں، یوسف علیہ السلام کی استعمال کی چیزیں اور دیگر انبیاء کے استعمال کی چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اس کے اندر تورات کا اصل نسخہ بھی موجود ہے۔ اور قرآن پاک سے یہ پتہ چلتا ہے جس وقت ان کے پاس تابوت سکینہ آیا تھا یہ ناقابل شکست ہو گئے تھے۔ اب بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جس دن ہمارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا اس تابوت سکینہ کی برکت سے ہم پوری دنیا پہ گریٹر اسرائیل قائم کر لیں گے۔ اب وہ تورات تو اصل اس کے اندر پڑی، ان کے بقول تورات تو وہاں پر پڑی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ تو وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے اپنا منشور کیا بنایا تلمود۔ انہوں نے 200-250 سال پہلے بیٹھ کر کتنی میٹنگیں کی، 20-20 30-30 50-50 سال بیٹھے رہے، اور اتنی زبردست میٹنگیں ان کی کتابوں میں آتی ہیں، اس میٹنگ کی ہوا اسی کو ہوتی تھی جو اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے اندر عزیزوں انہوں نے 24 نکات طے کیے، ان 24 نکات کے نتیجے میں آج وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے ہمیں ذلیل کرنا، ہمیں رسوا کرنا، ان کا حق نہ بھی بنے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جو میں نے چیزیں ابتدا میں عرض کی ہیں نا، کہ جس قوم کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں وہ قوم ذلیل ہوتی ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں بھائی؟ جذباتی نعرے لگانا تو بڑے آسان ہے، طیب اردگان بھی لگاتا ہے، ایران کی طرف سے بھی بڑے نعرے آتے ہیں، عرب ریاستوں کی طرف سے، لبنان کی جانب سے، حزب اللہ کی طرف سے بڑے نعرے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ وہی نہیں ہو رہا جو فرعونی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، ان کے بچے مار دیتے تھے۔ آج جو حماس کی وجہ سے جنگ فلسطین کے اندر لگی ہے، غزہ تباہ ہوا ہے، 6000 بچہ شہید ہو گیا ہے۔ وہ بچوں کو چن چن کے مار رہے ہیں، بچوں کے سکولوں پہ حملے کر رہے ہیں، کالجوں پہ حملے جوانوں کو مار رہے ہیں، ان کی عورتوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا حشر کیوں ہوا؟ آپ عزیزو غور کرو، کیا وہ حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ہم نے نہیں کی ہیں؟ کیا ہم نیک لوگوں کا قتل نہیں کرتے؟ کیا ہم انبیاء کے وارثوں کو حقیر نہیں سمجھتے؟ کیا ہم ان کو مدرسوں سے بڑے فخر سے کہتے ہیں؟ لوگوں سے یہاں تک سنا بڑے فخر سے، او مولوی نو میں مسلے تو گربان تو پھڑ کے کسیڑ کے باہر سٹتا۔ اتنے بے غیرت اور بے شرم قسم کے لوگ ہیں، اپنی ذاتی اختلاف کی وجہ سے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں تے ممبر تے نہیں چڑھن دیتا، میں تے نماز نہیں پڑھان دیتی، میں تے گرو بانو پھڑ کے کسیڑ کے باہر سٹ دیتا، میں تے پابندی لاتی اتنے مسیح چ پیر نہیں کوئی رکھ سکتا۔ ان کے اندر بھی آئے، اللہ کے بندوں آئے، نبی تو ابھی نہیں آنے نا، لیکن آپ دیکھیں مشرف کے دور میں کتنے علماء شہید ہوئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو عالم دین ذرا معروف ہوتا ہے، اس کی عوام میں جڑیں گہری ہوتی ہیں، اس سے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے، اس کو مروایا جاتا کہ نہیں مروایا جاتا؟ کہاں سے شروع کریں؟ پاکستان میں سب سے پہلے جس مولوی نے حکومت کو صحیح معنوں میں، للکارتے سارے تھے، کسی کا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن حکومت کو جس کی پاپولیرٹی سے خدشہ خطرہ ہوا کہ یہاں پر صرف پورے پاکستان میں اہل حدیث ہی ہو جائیں گے اور پورا پاکستان مذہبی بن جائے گا، علامہ احسان علی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1987 تک آپ کو پاکستان میں بم دھماکے نہیں ملتے، 1987 تک آپ کو پاکستان میں علماء کا قتل نہیں ملتا۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب لاہور میو ہسپتال کے اندر لایا گیا تھا، انہیں اس وقت کتابوں میں لکھا، میرے پاس پڑھی ہے، ان کے ورثاء بتاتے ہیں، علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت کے عالم میں یہ بات کہی تھی، ضیاء الحق تم نے جو کام شروع کیا ہے ابھی آگ پاکستان میں رکنے والی کوئی نہیں ہے۔ میرے خون سے جو تم نے ایک نیا لوگوں کو راستہ دکھایا ہے نا، کہ جس کے ساتھ نہیں بنتی اسے بم دھماکے کے اندر اڑا دو، اسے گولیوں سے چھلنی کر دو، اس کو قتل کر دو۔ آپ دیکھیں وہاں سے 87 سے شروع کریں اور 2023 تک آ جائیں، پاکستان میں ہزاروں علماء شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہی حال ہو گیا۔ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہمارا لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسے بندے ناگہانی موتیں اچانک نہیں ہوتی۔ یہ مولانا سمیع الحق صاحب سے ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اچانک بندہ تقریر کر کے جاتا ہے، اس کی لاش ملتی ہے۔ یہ کیا چکر ہوتے ہیں سارے؟ یہ بنی اسرائیل والی گندی عادت، نبیوں کے ورثاء کو مارنا، ان کو قتل کرنا، ان پر زندگی کو تنگ کرنا، انہیں ملکوں سے نکال دینا، انہیں قید بنا کے جیلوں کے اندر رکھنا۔ آپ ہر اس بندے کو دیکھیں جس کا عوام میں اثر ہے، اس کے ساتھ یہاں یہی ہو رہا ہے۔ اور اگلا ان کا جرم کیا تھا؟ گھروں پہ قبضے کرنا۔ آپ دیکھیں یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں اگر دیکھوں نا، قبضے، پراپرٹی میں ہیر پھیر کرنا، یہ آپ کے سامنے آج سے 8-10 سال 12 سال پہلے
نسیم صادق یہاں آیا تھا، اس نے آپریشن کیا تھا پورے پاکستان، پورے فیصلہ آباد میں نشانات لگائے تھے نا. آپ کے پرتاپ نگر کے روڈ کے اوپر ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں ناجائز تجاوزات کے اندر نہ آئے. اس نے پورے روڈ کے اوپر شروع سے لے کے 1 نمبر گلی شروع کر دیں، پرتاپ نگری کوٹھیاں والی گلی، اور آخر تک آ جائیں جتنی روڈ کے اوپر دکانیں تھیں، گلیاں تھیں، رستے تھے، سب لوگوں نے آگے دکانوں پہ قبضے جمائے ہوئے تھے. پھر اس نے ناظم آباد کا رخ کیا، اس نے سوسائٹی کا رخ کیا، وہاں پر بھی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے، اور جو ہے وہ پارکوں پہ لوگوں نے سوسائٹیاں بنائی ہوئی. یہ لوگوں نے قبضے کیے. چھوٹے موٹے لوگ ہیں ہمارے جیسے نا، جو چھوٹی موٹی کرپشن کرتے ہیں. اصل کرپشن جو پلاٹوں پہ قبضے کرنے کی ہے نا، وہ اس ملک کے اندر ملک ریاض کرتا ہے، یہ منشا چودھری منشا کرتا ہے. یہ بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون جو بحریہ ٹاؤن بنانے والے ہیں، جو بڑی بڑی سوسائٹیاں بنانے والے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں. یہ جو اسلام آباد پہ بڑے بڑے قبضے کر کے پلازے بنائے ہوئے ہیں، 200 سال تک لیزنگ پہ کوٹھیاں لی ہوئی ہیں، پلازے لیے ہیں، ہزاروں فلیٹ بنا کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کسی کے باپ کا ہے؟ آپ کسی بھی علاقے میں نکل جائیں، آپ کو وہاں فارم ہاؤس ملتے ہیں، کسی کے باپ کی جگہ ہیں. فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں لوگ جج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، سرکاری افسر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، جناب علی بڑے بڑے کرنل جنرل ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور ان کو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ یہ جی 100 ایکڑ اسے دے دی جائے گی، یہ جی 80 ایکڑ اس کو ملے گا، یہ 200 ایکڑ اس کا ہے، یہ اس کے گھوڑے کا فارم ہاؤس ہے. وہ کوڑیوں کے مول ملک ریاض زمین خریدتا ہے. اللہ کے بندوں کبھی جا کے دیکھو سی، وہاں ہمارے جیسا بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا. ہماری تو اس کا دروازہ کراس کرنے کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے ایک بزرگ یہ دیکھ کر آئے، کہتے میں تو حیران رہ گیا، وہ دنیا ہی ہماری نہیں ہے. کوئی بھی کوٹھی وہاں پر 1.5 ارب سے کم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا جج مظاہر نقوی، کیا نام ہے اس کا، اس کی وہاں پہ کوٹھی نکلی ہے. کوٹھی کیا ہوگی جو 1.5 ارب روپے کی ہوگی، وہ کیسے آتی ہے؟ وہ گھروں پہ قبضے ہمیں نہ سوچیں، یہ ان کو سوچیں جو بڑے بڑے بندے کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک دوسرے خلاف دشمنوں کی مدد کرنا، کیا ہم نے کیا نہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو اٹھا کے دیا نہیں؟ آپ مشرف کی کتاب پڑھیں، سب سے پہلے پاکستان. یہ اس ملک کے اندر ڈرون حملے کیوں شروع ہوئے، میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. کیوں شروع ہوئے تھے؟ جب ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا کہ وہاں جا کے بمباری کرے وزیرستان وانا میں. جب ہمارے لوگوں نے وہاں پر بمباری کرنے سے انکار کیا، کس لیے کیا؟ لوگ ان کے جنازے پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اپنے ہی بندوں کو مار رہے ہیں. ٹاسک تو ہمیں ملا تھا نا مشرف صاحب کے دور میں، یہ خدمت تو ہم نے سر انجام دی ہے نا. وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے ہم نے کتنے لوگوں یہ یہاں سے اٹھا کے انہیں بیچا ہے. وہ اعتراف کرتا ہے اس چیز کا. میں اپنی بات کرتا ہی نہیں، مر گیا مرنے والا، اسے ہم کچھ کہتے ہی نہیں ہے. لیکن آپ کتاب پڑھیں، اس کی سب سے پہلے پاکستان، اس نے نعرہ لگایا تھا نا، پاکستان ہماری جان، سب سے پہلے پاکستان. اس کتاب میں اس نے صراحتاً اعتراف کیا کہ میں نے لوگوں کو بیچا ہے. وہ عرب کے لوگ جو ہمارے مہمان تھے، وہ افغانی یا جو بھی تھے، قازقستانی تھے، چچینیا والے تھے، یہ روس کے قازقستان کے تھے، یہ عرب ریاستوں کے لوگ تھے جو روس کے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور یہاں پر رچ بس گئے، شادیاں یہاں کر لی، پراپرٹیاں یہاں خرید لی، کاروبار یہاں شروع کر دیے. وانا کے اندر، وزیرستان کے اندر ہم نے ان کی بیبیوں کو بھی اٹھا کے انہیں بیچ دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں عافیہ صدیقی ہم نے فری میں دی ہے؟ یہ فری میں گئی ہے؟ جب مشرف کا دور تھا تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک خاکہ بنایا تھا، ایک مولوی صاحب بنایا ہوا تھا، اور ساتھ ایک امریکن کھڑا ہوتا ہے، ایک کتا بنایا، مشرف کی تصویر بنائی، وہ منہ کے اندر اس مولوی کو پکڑا ہوا ہے اور امریکہ کے قدموں میں جا کے رکھ دیتا ہے. اسی دور میں یہ ہم نے سنا نا اخبارات میں، امریکہ نے کیا کہا تھا، یہ پاکستانی قوم پیسے کے لیے ماں کو بھی بیچ سکتی ہے. یہ بنی اسرائیل کے جرائم تھے جو انہوں نے کیا ہے. اپنے بندے خود ہی مارنا شروع کر دیے، دشمنوں کے ساتھ مدد دی. آج ہم فلسطین کے حق میں بولتے ہیں، بھائی یہ تلخ حقیقتیں ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہم فلسطین کے حق میں بولتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. آج تک مجھے ایک بیان دکھا دیں فلسطین نے کشمیر کے حق میں دیا ہو. چلے میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے جھوٹا ثابت کریں. 4-5 سال پہلے یا اس سے کچھ
عرصہ کم ہوگا، یہاں لاہور کے اندر مار روڈ پہ ایک ریلی ہوئی، فلسطین کے سفیر نے اس میں شرکت کی کشمیر کے حق میں. اس فلسطین کے سفیر کو اسی وقت انہوں نے یہاں سے چھٹی کرائی پاکستان. تم ہوتے کون وہاں ان کے ریلیوں کے اندر شامل ہونے والے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ جب 67 64 65 67 کی بات ہے، یہ فلسطینی پہنچے لبنان، وہاں ان کو خیمہ بستیاں بنا کر دی گئی، وہاں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. انہوں نے وہاں پر اپنا ایک سکہ بنا لیا. مظلوم تھے نا، تو پوری دنیا ان کی حمایت کر رہی تھی. انہوں نے وہاں پر معیشت پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہا. انہوں نے وہاں پر کچھ لڑائیاں جھگڑے کیے لبنانی اردن کے ساتھ، میں معذرت چاہتا ہوں، اردن کی گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے، اور وہاں پر انہوں نے بندے مارے کوئی. تو اردن کی فوج میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اردن کی فوج ان کو وہاں سے نکال سکتی. یہ اعزاز بھی جنرل ضیاء الحق اس وقت کور کمانڈر تھا، اس کے حصے میں آیا ہے کہ اس بندے نے ان کے زندہ لوگوں کے اوپر ٹینک چڑھا کے انہیں مارا تھا اور بگایا تھا وہاں سے 1967 میں. میں غلط ہوں تو مجھے غلط کہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دن اور آج کا دن فلسطینیوں کے دل میں ہماری نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آج تک ایک بیان دکھا دیں کسی فلسطین کے وزیر اعظم کا، کسی صدر کا، یاسر عرفات کا، محمود عباس کا، کسی حماس والے کا، الفتح برگیڈ کا، جو پاکستان کے حق میں یا کبھی کشمیر کے حق میں آیا ہو. یہ ہماری غلطیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں. تو ہم نے فلسطینی یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کے جرائم بھی تو یہی تھے نا کہ وہ بھی یوں ہی کیا کرتے کہ جب دیکھتے کہ اس کو ہم خود نہیں دبا سکتے، دشمن کو آ کر کہتے کہ اسے مارو، اسے قتل کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. اور پھر کیا کرنا؟ اپنے ہی بھائیوں کو اغوا کر لینا. ہم سعودیہ میں ہوتے تھے، ایک بزرگ تھے وہاں، 30-35 سال سے رہتے تھے. تو وہاں کفالت کے سسٹم پہ بات ہوئی. نظام بڑا کفیل کا وہاں سخت ہے. لوگ جہاں رہ کے ان کو پتہ ہے. ہماری تو خیر کفیلی گورنمنٹ تھی نا، ہمیں تو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے. ہماری کفالت ہی سعودی گورنمنٹ کے ذمہ تھی. لیکن وہاں جو لوگ ملتے تھے وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے کانوں کو ہاتھ لگ جاتے تھے. اور ایک بزرگ مجھے یاد ہے ملے تھے، وہ ڈیرہ غازی خان کے تھے، دوادمی کے شہر کے اندر، ریاض کے تھوڑا سا آگے جا کر ہے، جو قسیم وغیرہ بریدہ کے علاقے ہیں، اس طرف ہم سیر کرنے کے لیے گئے. مجھے یاد ہے شام کا وقت تھا، بزرگ نے ایک بات اس نے کہا، بیٹا پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پیسے لے کے پیسے دے کے خریدا جاتا تھا، پھر لوگ غلام بنتے تھے. اب یہاں عرب ریاستوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ خود ان کو پیسے دے کے ان کے غلام بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے. ہم نے بھی اپنے لوگوں کو قید کیا ہے. آج کتنے لوگ ہیں یہاں قیدوں میں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی 40 سال سے پڑا ہے، 50 سال سے پڑا ہے، اس کی پٹیشن ہی نہیں دائر ہو رہی. اخباروں میں پڑھتے ہیں نا، نظام انصاف ہمارا کتنا ماشاءاللہ تیز ہے. کسی مقدمے کا فیصلہ 80 سال کے بعد ہو رہا ہے. کوئی بندہ 40 سال کے بعد بری ہو کے باہر آتا ہے کہ اس نے کیا ہی کچھ نہیں تھا. اور کوئی بندہ مرا ہوتا ہے تو عدالت کہتی ہے اس کو پھانسی ہوئی تھی، وہ صحیح نہیں ہوئی تھی. اور پھر آخری ان کی جو بات میں عرض کروں کہ یہ مطلب کی شریعت ماننا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتا تم بڑے بدماش ہو، جس مسئلے کو ماننے کو دل کرتا ہے اسے مان لیتے ہو، جس کو نہیں ماننا ہوتا مانتے ہی نہیں ہو. کہ تمہیں کوئی دین بتائے، شریعت بتائے، بجائے اس کے کہ تم مانو، تم اس دین بتانے والے کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہو. اور چھڈو جی اے تے سختی بڑا ہے، وہ انہوں نہیں پتا معاشرے نہ کہن چلی دا، اے نہیں مسئلے دس سکتا صحیح، ایک ہاتھ لڑائی پوائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو تو مجھے میرے مطلب کا مسئلہ بتاتا ہے کہ میں اس فن سے متعلق ہوں، اس فتوے دینے سے متعلق ہوں، میری ذمہ داری ہے جامعہ سلفیہ کے اندر دارالفتاح میں لوگوں کو روزانہ ملنا. بے شمار لوگ آتے ہیں، جو میں نے تمام لوگوں سے 12-11 سال کا جو نتیجہ نکالا ہے نا، تو جس کو تو مطلب کی بات ملتی ہے نا، وہ تو بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے. میں نے نہیں کبھی آج تک کسی کو دیکھا کہ آ کر یہ کہے کہ ہمیں حق اور سچ بتا دیں. آ کر لوگ یہ کہتے ہیں ساڈا مسئلہ حل کر دو. بھئی کیسے حل کر دے؟ ہم یہاں مسئلہ حل کرنے بیٹھے ہی نہیں ہیں.
میں مسئلہ حل کرنے نہیں بیٹھا، میں مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندہ آ کے اس نے کسی کے خلاف بات کر دی کہ وہ جی بچی کا خرچہ لگوانا ہے، تو کتنا لگوائیں؟ میں نے کہا حیثیت کے مطابق کر دو۔ کہتے لڑکے کی حیثیت اتنی ہے تو بتائیں کتنا ہوگا۔ میں پھر کہا، میں نے کہا یار حیثیت کے مطابق اور جو اس کے گھر کے اخراجات ہیں اس کے مطابق۔ طلاق ہو گئی تھی، ایک بچی تھی، اس کا خرچہ لگوانا تھا۔ اچھا کہتے طلاق ہے 30,000 روپیہ، خرچہ ہمیں لگوانا ہے 15,000 روپیہ۔ تو میں نے کہا یار یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، خرچہ جو ہے وہ 15 لگواؤ، 30 اس کی ماہانہ انکم ہے، تم ایسا کرو اس کو بھی یہاں پر لے کر آؤ، دونوں کی بات سن لیتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد اس کے ساتھ بندہ ہے، میں نے کہا ہاں بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ اور وہ تنخواہ ہی نہ بتائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم مسئلہ نہیں، آپ تنخواہ نہیں بتائیں گے، تنخواہ کی سلپ نہیں دیں گے، ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ نہیں جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لکھ کے دینے کو تیار، لیکن ہمارا ایک طریقہ ہے جامعہ میں، ہمارے پاس جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے نا، ہم خالی اسٹامپ پیپر پہ انگوٹھے اور سائن لیتے ہیں سب کے، اور وہ اس بات کا وعدہ اور قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ کہتے لے اے گل تاڑی اسی کا تو منی ہے، میں کہا ایتھے کی لینا آئے ہو، پھر جاؤ، پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اگر ہماری ماننی نہیں ہے پھر آئے کیوں ہو؟ بھی کہتے ہمارا دل ہوگا تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، ماننے ہم نے پنچایت کی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے پنچایت کہتی ہے فتویٰ لے کر آؤ۔ میں نے کہا پھر فتویٰ کوئی نہیں ملنا، یہاں سائن کرو، یہاں قسم اٹھاؤ، ہم جو فیصلہ کریں گے ہم منظور کریں گے، چاہے اس کے حق میں ہو چاہے اس کے خلاف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بڑے بے شرم لوگ ہو یار، بے حیا ہو یہودیو، تمہارے مطلب کی بات ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، مسئلہ سن کے ناچتے ہو گاتے ہو، اور تمہارے مطلب کے خلاف ہو تو جمعہ اور درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو کہ تمہارے کانوں میں بات بھی نہ پڑے۔ اللہ فرماتے اس کا پھر حل کیا جو ایسی قوم ہو جائے، فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے جس قوم میں یہ بیماری آ جاتی ہے نا، یہ بیماریاں پیچھے میں نے ذکر کی، اللہ فرماتے جو قوم یہ کرے گی نا اس کا پھر ایک ہی علاج ہے، خزی فی الحیات الدنیا، اس کو پوری دنیا میں اللہ پھر ذلیل کرتا ہے۔ آج آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہماری کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟ ہماری OIC کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے ملک کے صدر کی کوئی عزت ہے؟ ہمارے ملک کے وزیر کی کوئی عزت ہے کسی دنیا کی جگہ میں؟ کتنا ذلیل کرتے ہیں، جب آپ امریکہ جاتے ہیں آپ کی شلواریں تک اتار کے وہ چیک کرتے ہیں، آپ کو ننگا دکھاتے ہیں، ہمیں ننگا کر کے وہ مشینوں سے نکالتے ہیں کپڑے اتروا کر۔ تو عزیزو بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں قدرت بنایا ہے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین مقرر کر دیے ہیں۔ آخرت بے شک مسلمان کی ہی ہے، لیکن دنیا میں آگے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی اقدار متعین کر دی ہیں، اس میں کسی کافر کی کسی مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان اقدار کو چھوڑے گا تو دنیا میں ذلیل ہوگا، اگر کافر ان چیزوں کو چھوڑے گا وہ دنیا میں اوپر جائے گا۔ آپ بس ان چیزوں کو دیکھ کے سوچیں اور غور فرمائیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ حقیقت میں اب ہمارے اوپر ذلت ہے، ہم شرمندہ ہیں، مر بھی ہم ہی رہے ہیں، قتل بھی ہم ہی ہو رہے ہیں، اور آگے سے شرمندگی کا سامنا بھی ہمیں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔